السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، ترجمۃ القرآن المجید کی آیت نمبر ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے سورۃ البقرہ کی 47 سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تجوید کی طرف آتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت ان پہ اظہار ہوگا کہ اخفا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ انعمت علیکم یہاں غنہ وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب آپ لفظی ترجمہ کی طرف آئیں۔ یا بنی اسرائیل پہ کل ہم بات کر چکے ہیں، نہیں سمجھ آئی تو کل والے لیسن سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو تم نعمتی یلتی، میری نعمت کو جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اور وانی اور بے شک میں نے فضلت فضیلت دی کم تمہیں علی العالمین جہان والوں پر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب ہے، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اے اولاد یعقوب یا اے یعقوب کی اولاد، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ ہے لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو، پیچھے کل کے جو سبق تھا، جو پچھلا رکوع سٹارٹ ہو رہا تھا یا بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو یہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، ان کو قیامت تک کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ فضیلت مطلب برتری، میں نے تمہیں جو برتری دی، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ کوئی کسی کا، بندے کا چہیتا بن جائے، اور جو اللہ کا چہیتا بن جائے اس کی تو قسمت کی کیا کہنے۔ اور بنی اسرائیل اللہ کی بڑی چہیتی سی یہ قوم تھی، کیونکہ بنی اسرائیل پر جتنے اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، کسی پر بھی اتنے انعامات نہیں کیے جتنے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو افضل العالمین تھی وہ بنو اسرائیل تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے جو حدود تھی ان کو پامال کیا، تو وہ فضیلت اللہ نے ان سے چھین کے تو کس کو دے دی؟ امت محمدیہ کو۔ اور امت محمدیہ کو کیا کہا؟ خیر امت۔ خیر امت کس کو کہا؟ امت محمدیہ کو۔ اب یہ لقب جو بہترین امت والا تھا، فضیلت والا تھا، وہ ان سے چھن کے امت محمدیہ کے پاس آ گیا، الحمدللہ۔ امت محمدیہ کون ہے؟ ہم سب ہیں، الحمدللہ۔ تو اب اس بات پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ یہ ایمان، یہ جو انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، یا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ نسل کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے کسی نہیں ملتے ہیں، بلکہ یہ سارے وابستہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان فرسٹ، اور سیکنڈ عمل۔
ایمان اور عمل کی بنیاد پر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ دنیا میں مثال لے لیجئے، ماں کو وہی بچہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوگا جو ماں کی بات مانتا ہوگا، اوبیڈینٹ ہوگا۔ استاد کی آنکھوں کا تارا بھی وہی بچہ ہوگا جو اوبیڈینٹ ہوگا، کام صحیح کرنے والا ہوگا، فرما برداری کے ساتھ ساتھ کام کرنے والا ہوگا، کام کا مطلب اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے والا ہوگا۔ اور ماں کے سامنے بھی وہی بچہ جو فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے کام صحیح طرح سے نپٹاتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہی لوگ پسند ہے جو ایمان لائے ہوں، یعنی اللہ پر جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوں اور پھر اس کے بعد کیا ہے، عمل کرتے ہوں۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ چیزیں، وہ فضیلت، وہ شرف، وہ عزت جو ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یوم لا تجزی، کر دیا آگے؟ اچھا، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ لفظی ترجمہ کیا ہے، واتقوا، اور ڈرو تم سب، یومن دن، ہم یہ لفظ عام بولتے ہیں یوم کا، ٹھیک ہے، یومن جیسے ایام، مجھے 2 یوم کی چھٹی چاہیے، اور تجزی، لا نہ، تجزی کام آئے گی، تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی دوسری جان کے، کوئی جان کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبل قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تجزی جو ہے نا، جزا، تجزی ہم عام اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں جزائے خیر، تجزی جزا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاکم اللہ خیر، اور اسی طرح سے جزا سزا بولتے ہیں۔ تو تجزی یہ وہی ہے، نہ جزا دی جائے گی یا نہ کوئی کام آئے گی، نہ بدلہ دیا جائے گا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یقبلو، یقبلو کا لفظ بھی ہم عام معنوں میں اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، قبول، قبول، مقبولیت، قاف بے لام اس کا روٹ لیٹر ہے اصل اس کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مقبولیت، قبول، مقبول، مقبولیت بولتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شفاعت، شفاعت جو ہے نا، شفاعت کیا ہوتی ہے، شفاعت شافی محشر، کس کو کہا جاتا ہے شافی محشر؟ محشر میں شفاعت کرنے والے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر شافی محشر ہیں، ٹھیک ہے، محشر میں یہ کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سے یوخذ، یوخذ، اخذ جو ہے نا، اخذ اس کا روٹ لیٹر ہے، تو اخذ مواخذہ، یہ بات فلاں سے ماخوذ ہے، مطلب فلاں جگہ سے یا فلاں کتاب سے ماخوذ ہے، فلاں کتاب سے لی گئی ہے۔ تو اچھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا اخذ کیا ہے، یعنی نتیجہ کیا نکالا ہے اس کا، اخذ کرنا، لینا۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ينصرون نصر میں سے، نصر کا مطلب مدد، نصرت نام بھی ہوتا ہے، نصرت اللہ کی مدد، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی۔ تو اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، اس دن سے ڈرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس دن سے ڈرایا ہے۔ یہ دن کون سا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کروایا، انعامات یاد کروائے، اور پھر ساتھ کی کہا اس دن سے ڈر جاؤ۔ آنے والا دن ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، بار بار مختلف مقامات پر اس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کو انعام یاد کروا کر پھر اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے انعام تم پر کیے، تم میرے بڑے پیارے ہو، چہیتے ہو، لیکن وہ دن برحق ہے،
اگر آج تم نے یہ دن یعنی اس دن کے لیے تیاری نہ کی تو وہاں پر تمہیں جا کے پھر شرمندگی ہوگی جب تم بے یارو مددگار کھڑے ہوں گے تو. اور اس دن کے لیے وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کام نہیں ہوگی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی معاوضہ دے کر چھٹکارا پا سکے گا اور نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. اور یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں. یہ اللہ نے ان کا ڈر وہاں پر وہ جو تھا نا ان کے اندر جو ایک وہ غلط فہمی کا یعنی شکار ہو چکے تھے، بلکہ ان کی خوش فہمی تھی کہ ہم پر بڑے اللہ نے انعامات کیے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، تو بس ہمارے تو کیا ہی. آج کے لوگ جو ہے نا جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں غلط کام کیوں کر لیتے ہیں، میرا بڑا ہے تو میں چھڑا لے گا، ایسا ہوتا ہے. میرا فلانا ایم پی اے ہے، فلانا ایم این اے ہے، فلانا جو ہے وہ ڈی سی ہے، فلانا اے سی ہے، فلانا ہے، میرا فلانا ہے، کوئی بات نہیں وہ چھڑا لے گا. اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی رشتوں کو چھڑانے کی کوشش یا رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی سفارش کروا لیتا ہے، کوئی رشوت چلا لیتا ہے، کوئی کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے. لیکن اللہ نے یہ سارے یہاں پر سسٹم ہی ختم کر دیے. اللہ کے ہاں نہ سفارش ہوگی، نہ فدیہ ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. کام آئیں گے تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے وہاں پر عمل ہوں گے. تو یہود کو یہ دھوکہ تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا. اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے. آج میں اور آپ بھی، ہمارے مسلمان بہن بھائی مبتلا ہیں. کیا کہتے ہیں جی ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے اور ہماری سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اہل سنت کے ہاں بھی یہی مطلب جو صحیح اہل سنت مطلب سنت کو ماننے والے، وہ سنی مراد نہیں کہہ سکتے آپ ہیں، تمام لوگ ہی ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. محبت کیا ہے؟ جیسے ماں کی صرف محبت ہی کام نہیں آتی، ماں محبت ہی کو پسند نہیں کرتی، ماں آپ کی فرما برداری بھی چاہ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے استاد کو صرف بچہ محبت ہی کرے، ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ نہ ہو، بچہ کہ مجھے استاد سے بہت محبت ہے لیکن اوبیڈینٹ نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، بات نہ مانے، سبق یاد نہ کر کے جو وہ کہے نہ کرے، صرف محبت ہے مجھے، تو محبت کام آتی ہے. امی ایسی محبت سکی محبت کام پسند کرتی ہیں، قبول کرتی ہیں؟ آپ میں سے جو امیاں بیٹھی ہیں ٹھیک ہے، جہاں والد ہیں، والد صرف بیٹے کی محبت قبول نہیں کرے گا کہ بچہ کہے کہ ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، امی جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، کبھی ہاتھ چومے، کبھی منہ چومے، کبھی گلے لگے، کبھی سینے لگے، ٹھیک ہے، محبت کے نعرے. لیکن جب امی نے ابو نے کوئی کام کہہ دیا، نہیں ابو جی یہ آپ خود کر لیں، مجھ سے نہیں ہوتا، صدقے یا رسول اللہ پر نماز نہ پڑھو یا رسول اللہ، کیونکہ آپ نے کہا نا نماز پڑھنا میں نہیں وہ پڑھ سکتا. تو پھر امی محبت اس خشک سوکھی محبت، خالی محبت کو امی اور ابو قبول نہیں کرتے. میں تو نہیں کرتی، ویسے خالی محبت کو میں نہیں قبول کروں گی، میں بھی ایک والدہ ہوں، تو آپ بھی یقیناً جو والدہ ہیں بچوں کی ایک مدر ہیں وہ قبول کرتی ہیں، جو والد ہے وہ قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو میرے پاک پیغمبر خالی محبت کو کیسے قبول کر لیں جبکہ وہ نبی وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس نبی کی زندگی کا نمونہ لینا ہے تو آپ اس نبی کے راستے پر چلیں گے. اور جو آپ اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ نمونہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے، اب اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو نبی خوش ہوگا، اور اگر نہیں گزارو گے، اب نبی نے تو کہا ہے نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز زندگی کا حصہ بنا لو. پھر سلو رأیتمونی سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تو نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. مرضی کی نماز نہیں ہے، بھابی سنی دیوبندی بریلوی کی نماز نہیں ہے، نماز وہ جو میرے نبی نے پڑھی ہے. وہ طریقہ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ کسی بھابی سنی دیوبندی بریلوی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی حدیثیں پڑھو، اتھینٹک حدیثیں لو، صحیح حدیثیں لو. عورتوں مردوں کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے، صحیح احادیث سے لو. میرے نبی نے کہا ہے میری اماں عائشہ نماز کیسے پڑھتی تھی؟ وہ میرے نبی کی موجودگی میں پڑھتی تھی نا، میرے نبی کے سامنے نماز پڑھتی تھی، تو یقیناً میرے نبی نے اماں عائشہ کی نماز تو درست کروائی ہوگی، انہیں بتایا تو ہوگا کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے. اور اگر
آپ کو صحیح اتھینٹک، نہ بابے کی، نہ بزرگ کی، نہ ولی کی، نہ مولوی کی، کسی کی بات نہیں ماننی، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی۔ حدیث اتھینٹک لینی ہے، جو بخاری سے، مسلم سے جو ہو، اور ضعیف حدیث نہ ہو، کمزور حدیث نہ ہو۔ تو جو آپ کو طریقہ مل جائے آپ وہ لے لیں، اس پہ عمل کریں، اور وہی سیدھا رستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو وہاں چہیتے جتنے بھی ہوں گے نا سب ختم ہو جائیں گے، کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ جیسے خالی خولی محبت کے دعوے میں اور آپ بھی قبول نہیں کرتے تو میرا نبی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور آج لوگ دھوکے میں ہیں، بہت سے ایسے دھوکے میں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن نعرے سارا دن لگاتے رہتے ہیں۔ ایک بار صحابی کہتے ہیں، حضرت غالباً عمر تھے، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں جا رہے تھے تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ عمر کتنی کرتے ہو؟ کہا میں اپنی جان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ جب تو اپنی جان سے زیادہ ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم، ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، ہر کام میں نبی کی ذات کو پریفر کریں۔ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ کام کیا، سو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ باقی سارے رشتے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، تو یہاں آپ کا ایمان ہوگا مکمل۔ اور اگر ہوگا نہیں امی یہ کہتی ہیں تو میں کیا کروں، اچھا میرے مسجد کا مولوی تو یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے، اب میں کیا کروں، پھر مجھے تو دیکھو نا میری مجبوریاں ہیں، ہمارے بڑے تو یہی کرتے ہیں تو میں کیا کروں۔ سب کو چھوڑنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، یعنی جو لوگ بدعملی کرتے ہیں لیکن وہ امیدیں رکھتے ہیں شفاعت کی، تو وہاں انہیں کام نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احداث فی الدین، احداث فی الدین یعنی بدعات کے مرتکب جو ہوں گے نا وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں بدعات کرتے ہیں آپ، رسم و رواج۔ بدعات کیا ہے؟ نئی نئی چیزیں جن کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو میرے نبی نے اپنے زمانے میں گئے، ختم، 40واں، ساتہ، اور بھی بہت سے رسم و رواج ہیں۔ شادیوں پہ بڑی رسم و رواج ہے، ٹھیک ہے، مرنے پر بڑی رسم و رواج ہے، اور ویسے بھی بہت سی رسم و رواج ہے۔ جیسے عید میلاد النبی ہے، کوئی اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں۔ تیسری عید میرے نبی نے کہا ہر جمعہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، ہر جمعہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، نہاؤ دھو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، مسجد میں جاؤ، اور باقی کوئی عید نہیں۔ دو عیدیں اصل عیدیں، اب تیسری عید بھی جاہلوں نے نکال لی۔ اب آپ بتائیں، آج سے مطلب ہماری کوئی عمر ہے کوئی 60-70 سال تو نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنے 10 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھیں اتنے جوش و خروش سے کبھی عید میلاد النبی منایا جاتا تھا 12 ربیع الاول کو، کبھی کوئی جلسہ جلوس، کبھی کوئی جھنڈیاں، کبھی کوئی جگہ جگہ پر کوئی پوسٹر، جگہ جگہ پر لائٹیں، کبھی دیکھی تھی؟ نہیں تھی۔ یہ 10 12 سال 15 سال تھوڑا سا پیچھے اور چلے جائیں تو یہ کچھ سالوں کی ایجاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی 10 20 سال 50 سال گزر جائیں گے تو ہمارے بچے کہیں گے، ہمارے بچوں کے بچے کہیں گے کہ جی وہ جو مناتے ہیں الحمدللہ ہمارے تو نہیں مناتے، نہ ہم مناتے، نہ ہم پسند کرتے، نہ ہم بچوں کو اس کی طرف جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے کہتے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس دن لوگ عید کاٹتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اس دن لوگ کیک کاٹتے ہیں۔ میرے نبی نے کیک کاٹا اور پھر کیک کے اوپر نبی کا نام لکھ کر چھری چلاتے ہیں اوپر۔ یہ اس 12 ربیع الاول جو گزرا ہے اس پہ لوگوں نے بہت سے ایسے کیا، پتہ نہیں کس طرح کے جاہل ہیں۔ اپنی ماں کا نام لکھ کے تو کیوں نہیں اس پہ چھری چلاتے؟ اپنے باپ کا نام لکھ کے اس پر کیوں نہیں چھری چلاتے؟ میرے نبی کا نام لکھ کے اس پر چھری چلاتے ہیں۔ کیک کے اوپر نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ ان کو پتہ چلے گا، احداث فی الدین جو ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، نو ڈاؤٹ۔ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور بات ہے، ہم جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا وہ
شفاعت کروں گا اس کے لیے. لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا. یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ احداث فی الدین، دین میں جو بدعات، نئی نئی چیزیں جو ایجاد کرتے ہیں، 1400 سال پہلے جو دین آیا تھا اس میں جو تبدیلی خود سے کرتے ہیں، اس میں کچھ ایڈیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے مرتکب اس سے محروم رہ جائیں گے شفاعت سے. اگر آپ کرتے ہیں تو پھر سوچ لیں نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر الحمدللہ کہیں ہم اسی جو 1400 سال پہلے جو دین آیا تھا آج بھی الحمدللہ ہم راضی ہیں. اور بہت سے گنہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا. کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے؟ آپ بتائیں ذرا. ابھی توے کے اوپر آپ کا ہاتھ لگ جائے، کوئی انگلی لگ جائے، کتنی جلن ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ مجھے چند دن جہنم میں، یہودی کہتے تھے ہم چند دن رہیں گے. چند دن برداشت کر سکتے ہو؟ چند منٹ نہیں آپ کر سکتے ہو. جو اچانک آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. کئی دن ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، تو پھر جہنم میں چند دن تو بہت دور کی بات. اللہ اکبر. تو اسی طرح سے یعنی بدعتی جو ہوں گے اس سے محروم ہو جائیں گے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایک جماعت آ رہی ہوگی، چہرے چمکدار ہوں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، بڑے متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہوں گے. لیکن وہ جیسے ہی لوگ آئیں گے، پانی ہاتھ سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور پاک پیغمبر سینٹر میں بیٹھے ہوں گے اور پانی پلا رہے ہوں گے. لوگ پانی پی پی کے جا رہے ہوں گے، ایک جماعت آ رہی ہوگی، دیکھنے میں لگے گا کہ یہ امت کے لوگ ہیں میرے. لیکن قریب آئیں گے تو آگے دیوار کھڑی ہو جائے گی. فسحقن، پیچھے لے جاؤ ان کو، پیچھے لے جاؤ. کب کہیں گے؟ پوچھیں گے کہ شکل و صورت سے تو میرے معلوم ہوتے ہیں، میری امتی لگتے ہیں، تو ان کو پیچھے کیوں کیا گیا؟ فرشتے آگے دیوار کھڑی کر دے کر ان کو پیچھے کر دیں گے. تو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں. مطلب آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں آپ کی امت کے، جنہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر دی تھی. تو آپ کہیں گے فسحقن، ان کو دور لے جاؤ، دفع کر دو ان کو، دور کر دو ان کو، کیونکہ انہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا تھا، اجاڑ دیا تھا. اور بدعتی بندہ حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا. ٹھپک کی ٹھکی مہر لگ گئی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من پہ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اب لفظی ترجمہ آئے. اور اذ جب، نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، نجین نجات. اب دیکھیں نجیناکم عام، نج نون جیم، اور ویسے یہ ہے تاش میں نے نجینا، ہم نے نجات دی. تو لفظ ملتے جلتے لگ رہا ہے کہ ترجمہ نجات ہے، کوئی اور تو ہے نہیں ہے جو مشکل سا ہو، نہیں ہے نا کوئی ایسا. نجیناکم نجات دی، اور اس سے ایک فرقہ ناجیہ بھی ہے. تو من آل فرعون، من سے آل فرعون، فرعون کی آل کہتے ہیں اولاد. اب فرعون کی تو اولاد نہیں تھی تو پھر کیوں کہا آل و اولاد، یعنی آل محمد، آل ابراہیم پڑھتے ہیں نا. تو یہاں آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا، آل میں سارے پیچھے ماننے والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جیسے فرعون کے ماننے والے. تو یسومونکم وہ سب تمہیں پہنچاتے تھے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب برا عذاب. سو کا مطلب ہے برا. اور یذبحون وہ سب ذبح کرتے، ابنا بنی، بن ابنا یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، ابن واحد، ابنا بیٹوں کو، کم تمہارے، وا اور یستحیون وہ سب زندہ چھوڑتے تھے، یستحیون زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری
عورتوں کو، وفی دالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم من سے، ربی رب، کم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اب بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ جو تمہارے لڑکوں کو، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے زندہ۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، یا یوں کہہ لیں وفی ذالکم بلاؤن، اس میں بلاؤن آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کون سی؟ بیٹوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو کہنا بڑا آسان ہے، آج میرے اور آپ کے لیے سننا بہت ایزی ہے، سمجھنا، غور کرنا اور جس کے ساتھ ہو بہت مشکل ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی بچہ ہو اور بیٹا ہو اور فوت ہو جائے تو وہ آپ رو دھو کر کے برداشت کر لیتے، کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ لے گیا۔ بندہ کر کے تو پھر ہم ساری زندگی بندے کو معافی دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے معافی۔ غور کریں، اور کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ان کا بیٹے جو تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے اور بیٹیاں زندہ اور پھر بیٹیاں زندہ ہی نہیں، باعزت زندہ نہیں چھوڑی جاتی تھی، تھوڑی سی جیسے بڑی ہوتی تھی ان سے خدمت کرواتے تھے، لڑکوں والا کام سارا ان سے کروایا کرتے تھے۔ تو آل فرعون، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اچھا جی، آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام آل میں پیروکار موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ اب آل تو اس کا تو بچہ ہی کوئی تھا، تو غرق کس کو کیا؟ آل میں اس کے سارے پیروکاروں کو، سارے ماننے والوں کو غرق کیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے نہیں تھے بلکہ اس کے فوجی، اس کے دیگر پیروکار سب اس کے اندر شامل تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک دے کے، ڈر دے کے، خوف دے کے، جانوں کی کمی دے کے، مالوں کی کمی دے کے۔ تو یہاں ان کو کس چیز سے ڈرایا؟ ڈر میں مبتلا کیا نا اللہ نے، تو کس ڈر میں ان کو مبتلا کیا تھا؟ بچوں کو قتل کرنے کا ڈر۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اذ جب، فرقنا بکم البحر، ٹائم کافی ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں عربی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا، تاکہ ہم جب دوبارہ پڑھتے تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، پھاڑا ہم نے، بکم، تمہاری وجہ سے، بحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس آنجینا، نجات دی ہم نے، کم، تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور انتم، تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، یعنی یہاں پر واؤ جو ہے نا یہ حالانکہ کے معنوں میں کریں گے اس وقت، اور جس ٹائم ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، مطلب اس ٹائم تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے غرق کیا۔ اور اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں غرق کر دیا، تمہاری نظروں کے سامنے، مطلب تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اب آگے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اذ جب، وعدنا، یہی ہے نا، وعدنا، جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40 لیلہ راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم، پکڑا تم نے، عجلا، بچڑے کو، من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون،
حالانکہ تم سب ظلم کرنے والے تھے. ثم پھر عفونا عنکم، عفونا درگزر کر دیا ہم نے، عفو معاف کر دیا ہم نے. عفو کہتے ہیں نا اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے، عفو کیا ہے؟ معاف کرنا. عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ. اور آگے بھی پڑھ لیتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور معجزے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو. جی اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ سمندر کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھاڑ دیا. پیچھے دیکھیں ثم عفونا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ سے، ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا. سمندر کا پھاڑنا یہ کب آیا تھا اور اس میں راستہ بنا دیا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس کی پوری تفصیل جو ہے نا سورۃ تی میں بھی بیان کی گئی ہے. یہ سمندر کا پھاڑنا کب ہوا کہ جب بہت زیادہ بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین سے واپس مصر میں آئے تھے، اور پھر آ کے ان سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. اس کا پورا واقعہ آگے آئے گا. اور انہوں نے کیا کیا؟ ظلم اور زیادتی بہت زیادہ فرعون کرتا تھا، تو ان سب کو لے کر راتوں رات اللہ کے حکم سے لے کے نکل پڑے. اور جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کے بنی اسرائیلیوں کو لے کے جا رہے تھے تو آگے دریا آ گیا، اور دریا جو تھا اگر پیچھے دیکھتے پیچھے جاتے تو پیچھے فرعونیوں نے پیچھا کیا ہوا تھا، انہوں نے مار دینا تھا. آگے جاتے تو ڈوبتے تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ اب تم اس میں اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو. لاٹھی مارو گے تو کیا ہوگا؟ دریا کے راستے بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ کو آگے پار کر دیا. اور وہی راستہ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ تو پار ہو گئے تو ہم بھی، اور جب اندر چلے گئے ادھر سے نہ وہ کنارہ پاس تھا اور ادھر سے یہ نہ، بالکل سینٹر میں آئے جب یہ سارے فرعونی، تو اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ اب مل جا. تو دریا مل گیا اور سب کے سب اس میں غرق ہو گئے. تو یہ والا واقعہ تھا. اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت تم دیکھ رہے تھے، اب جب دریا پار ہوئے تو یہ پیچھے دیکھ رہے تھے فرعونی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے انہوں نے ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا موسیٰ سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد تم نے بچڑا پوجا کرنا شروع کر دیا. جب وہاں پہنچے فرعونی غرق ہو گئے، بنی اسرائیلی بچ گئے. اب موسیٰ کو اللہ نے بلا لیا اپنے پاس کوہ طور پر کہ تو اب میرے پاس آ جا 40 راتوں کے لیے. یعنی تورات اللہ تعالیٰ نے اب دینی تھی، کوئی کتاب دینی تھی کہ اب ان کو کس طرح سے ان کی زندگی انہوں نے گزارنی ہے، طور طریقے، زندگی گزارنے کے اصول. کوئی کتاب پڑھیں یا اپنی زندگی گزاریں. اور وہ ساری ان پڑھ قوم تھی اور سارا دیہڑی دار لوگ تھے، یوں کہہ لیں، مزدوریاں کرنے والے، دیہڑی کرنے والے، صبح سے لے کے شام تک غلامی کرنے والے لوگ تھے فرعون کی. دن رات ان کے کام دیہڑی مزدوری، اور ان کے کام مزدوریاں کہاں ملتی تھی ان کو، بلکہ یہ غلامی کی زندگی تھی ان کی. ایسے بندے کو تو نہ ان کے پاس کوئی رولز ہوتے ہیں نہ ریگولیشن ہوتے ہیں، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں. آپ خود دیکھ لیں پڑھے لکھے کی زندگی اور ایک جو صبح سے لے کے رات تک کام کرنے والا، اس کی زندگی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھانے میں بھی فرق، پینے میں فرق، رہنے میں فرق، اور ہر چیز میں فرق ہوتا ہے، بولنے میں بھی، بات کرنے میں بھی. اب یہ سب کچھ چینج لانا تھا تو کیسے؟ ان کو ایک اصول و ضوابط سکھانے تھے، کچھ رولز ریگولیشن دینے تھے. اب تم نے زندگی اپنی مرضی کی نہیں، یا جیسے تم نے پہلے گزاری ویسے نہیں، اب میرے رب کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ اللہ نے موسیٰ کو بلایا تورات دینے کے لیے کہ میرے پاس 40 دن کے لیے تم ادھر آؤ. اب یہ لے کر انہوں نے واپس آنا تھا تو جی اس کے مطابق پڑھ کر سنانا تھا، اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو.
پھر اس کے مطابق وہ اگر صحیح معنوں میں زندگی گزارتے تو کامیاب تھے، اور اگر نہ گزارتے تو پھر ناکام، کیونکہ یہ سمجھے اللہ کا خط تھا، اللہ نے ایک طور طریقہ اللہ بھیج رہا تھا۔ اب ہوا یہ اللہ کہتے ہم نے بلایا انہیں 40 راتوں کے لیے، اور پیچھے تم نے کیا کیا، بچڑے کو پکڑ لیا۔ یہ جو سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت پیش آیا، یعنی بچڑا پوجنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے، ٹھیک ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا، سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کے پاس نا زیورات تھے، کن کے، فرعونیوں کے، کچھ جیسے ادھار لین دین ایک دوسرے کے ساتھ بندہ کرتا ہے، کافی زیادہ ان کے زیورات تھے، تو وہ لے کے وہ بھی بھاگ آئے تھے، لے آئے تھے ان کو۔ اور وہ سامری نے ان سب سے وہ پہلے کلیکٹ کیا، اور کلیکٹ کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اس کے اندر آواز وہ کچھ اس طرح سے بنایا کہ ہوا جب پڑتی تھی تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ مشرک جب مت مارتا ہے نا، اس کو سمجھ ہی خود نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بلکہ وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور وہ نبی اس وقت حضرت ہارون اور موسیٰ، حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے ان کے پاس کہ ان کو ذرا سمجھاتے بجھاتے رہنا، اور ان کی موجودگی کے باوصف بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا کیا ہے کہ مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے، بلا کبھی مسلمان بھی مشرک ہوا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا، کہتے ہیں جو پتھر کی مورتیاں پوجتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ کیا کہتے ہیں، وہی مشرک ہے پوجنے والے، یا وہی شرک ہے، جبکہ یہ نام و نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں، قبروں کے جو قبے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، ان گنہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا قبر کے ساتھ سامنے سجدے میں پڑے ہوئے، قبر کے اوپر روتے ہوئے، میں نے خود دیکھا قبر کی مٹی کو چاٹتے ہوئے، اور اپنی حاجات خود سامنے رکھتے ہوئے، بولتے ہوئے مجھے یہ دے دو بابا جی، مجھے یہ دے دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور اس وقت میں خود گئی صرف اور صرف دیکھنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں۔ بڑے سالوں پہلے کی بات ہے، اپنی آنکھوں سے۔ ایک بار کی بات ہے، میں ایک درس قرآن تھا میرا، ہفتہ وار ہوا کرتا تھا لاہور میں، تو میرا ہفتے وار میں نے گزرنا ہوتا تو وہ دربار کے اندر سے گزرنا ہوتا تھا، مطلب دربار کے صحن کے اندر سے کچھ راستہ شارٹ کٹ لیتی تھی تو ادھر سے گزر کے۔ ایک بار ایسے ہی بس شرارت سی سوجی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب جگہ جگہ پر نا ٹولیاں بنا کے بیٹھتے ہیں جو وہاں پر بابے ہوتے ہیں دربار پہ بیٹھنے والے۔ تو میں نے ایسے ہی، اب میری باجی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ذرا آج تھوڑا سا کریں ہی، کیا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بابا جی دم کون کرتا ہے؟ اب جو ان کے چیلے ہوتے ہیں نا، جو بابا جی کو دبانے والے، اور یہ سارے انہوں نے مل کے کھانا ہوتا ہے بعد میں، اصل میں سارے یہ ملے ہی ہوتے ہیں، یہ صرف گاہک کو گھیرتے ہیں، گھیرنے کے لیے ہوتے ہیں، جی جگہ بنانا شروع ہو گئے، جی آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں بیٹھیں۔ اچھا، اندر جمعے کی جماعت ہو رہی تھی، جمعے کی جماعت ہو رہی تھی اندر۔ آپ دیکھیں، اگر آپ صحیح معنوں میں سنت رسول سے محبت ہے تو جمعے والے دن تو کوئی بدقسمت پھر اپنا جمعہ نہیں چھوڑے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ جس کو سچا پیار ہے میرے نبی سے، وہ جا کے مسجد میں جا کے بیٹھے گا۔ اچھا، یہ ٹولیاں بنا کے بھائی، میں نے کہا آپ میں سے دام کون کر، کہتا جی آپ بیٹھے باجی، یہاں آ جائیں یہاں آ جائیں۔ میں نے کہا میں بیٹھوں گی بعد میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں دام کون کرتا ہے؟ کہتا جی یہ ہے جی، سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہیں، یہ دم ایسے کرتے ہیں کہ ان کے اتنا اثر ہے جی، ایسے ہے جی ویسے ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں دور ہو جاتی، یہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ پل باندھنا شروع ہو گئے، 2-3 چمچے ان کے۔ میں نے کہا اچھا میں دم بعد میں کرواؤں گی، پہلے مجھے ایک بات بتائیں، نماز پڑھنا فرض ہے؟ جی بالکل فرض ہے۔ تو میں نے کہا اندر تو جماعت ہو رہی ہے، تو کیسی فرض ہے آپ لوگوں پر؟ کیسا دم درود آپ لوگوں کا چلتا ہے کہ نماز اندر جماعت جمعے کی ہو رہی ہے اور آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو باہر بیٹھے ہیں؟ نہیں وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جماعت اگر ہو، جماعت کی موجودگی میں آپ ہوں
تو نماز بعد میں تو آپ 27 نمازوں کا ثواب ضائع کر کے تو اپنی مرضی سے نماز کہتے تو وہ بنتے نہیں، یہ الفاظ تھے آگے سے، تو وہ بنتے نہیں، مطلب جو صحیح بات کرے وہ وہابی ہے، آپ اہل سنت ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ بات قرآن اور حدیث والی کریں آپ کو وہابی کہیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح سے ہے کہ آج کا مشرک بہت سے غلط کام کرتا ہے، آج کا مسلمان لیکن شرک بہت اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے شرک قبول نہیں کرنا۔ اللہ خوش ہوتا ہے مجھ سے دعائیں مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے مجھ سے رزق مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے مجھ سے دعائیں مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے مجھ سے اولاد مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میرے در پہ آؤ، میرے علاوہ کسی کے در پہ نہ جاؤ۔ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ گے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک بندے کو چھوڑ کر، مطلب بہن بھائی رشتے دار جس سے آپ لیتے دیتے ہیں، ایک بار اگر اسے مانگ لیا دوسری بار مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ لیں گے تو وہ خوش ہوگا، چلو اچھا ہوا اس نے کوئی رستہ اور پکڑ لیا، میری جان چھوٹی۔ خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ لیکن اللہ کا در چھوڑ کر اب جب بھی ادھر کہیں اور جاتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو قبول ہی نہیں، اللہ کو گوارا ہی نہیں، اللہ برداشت ہی نہیں کرتا، اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے علاوہ کسی دینے والا اللہ، رزق، اولاد، صحت، سب کچھ دینے والا اللہ، تو مانگا بھی اس اللہ سے جائے اور دعائیں بھی اس اللہ سے کیجئے، نظر نیاز بھی اس اللہ کے دی جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔